بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیم سلطانہ، مددگار معلمہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میلور، جماعت ہشتم سے غزل پیش خدمت ہے جو کہ نصابی کتاب سے ماخذ ہے۔ لکھنے والی شاعرہ پروین شاکر ہیں۔ مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے، برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو تر سے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے، خود اپنے سے ملنے کا تو یارانہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے، بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم، منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے، نکلے ہیں تو راستے میں کہیں شام بھی ہوگی، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے۔ غزل کے پہلے شعر کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے۔ پروین شاکر اپنے شعر میں کہتی ہیں کہ شہر کا ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ کسی کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب تک جان پر بنی تھی لیکن اب تو عزت پر بات آ گئی ہے، اور کوئی بھی شریف آدمی بھرے بازار میں اپنی عزت اتروانا پسند نہیں کرتا۔ غزل کے دوسرے شعر کا مطلب کچھ یوں ہے۔ شاعرہ نے اس شعر میں اپنا اظہار خیال اس طرح کیا ہے کہ میرے کھیت برسوں ابر کو ترستے رہے کہ وہ ان کھیتوں پر برسے گا جس سے اس کے کھیت لہلہا اٹھیں گے، لیکن افسوس وہ ابر تو ایک ایسے ریگستان پر برسا جہاں کوئی پودا اگ نہیں سکتا اور نہ کھیتی ہو سکتی ہے۔ غزل کے تیسرے شعر کا مطلب کچھ یوں ہے۔ پروین شاکر شہروں سے غائب ہوتے ہوئے درختوں کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا ہے کہ ہر بار تو درخت کاٹے ہی جاتے ہیں، لیکن اس بار جو بوڑھا شجر جلانے کے لیے کاٹا گیا اس پر کئی چڑیوں کا بسیرا تھا اور وہ اس بوڑھے درخت سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن لوگوں نے ان کا پیار اور ان کا سہارا چھین لیا۔ غزل کے چوتھے شعر کا مطلب کچھ یوں ہے۔ پروین شاکر اپنے اس شعر میں کہتی ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی ہیں، کیونکہ کوئی اس دنیا میں مجھے سمجھنے والا یا ہمدردی رکھنے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے کو خود میں محصور کر لیا، حالانکہ وہاں غموں، مایوسیوں اور نا امیدیوں کی بھیڑ تھی، یعنی دنیا کی تنہائی سے بچنے کے لیے میں نے غموں کی بھیڑ میں خود کو گم کر لیا۔ غزل کے پانچویں شعر میں شاعرہ کچھ اس طرح سے رقم تراز ہیں کہ شاعرہ اس شعر میں کہتی ہیں کہ ایک ایسے فاصلے طے کرنا اس کے مقدر میں لکھا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کی منزل کیا ہے، کیونکہ منزل کا تعین سفر سے نہیں ہوتا، اور شاعرہ بھی اپنی قسمت میں لکھے فاصلہ طے کر رہی ہیں جس کا اسے کوئی غم نہیں ہے، منزل ملے نہ ملے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ جو لوگ منزل کی تلاش میں نکلتے ہیں انہیں راستے میں دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، لیکن ان دشواریوں کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے، اسی لیے انسان کو عزم و حوصلے سے کام لینا چاہیے، یعنی شام ہونے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شام کے بعد ہی صبح نمودار ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیم سلطانہ، مددگار معلمہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میلور، جماعت ہشتم سے غزل پیش خدمت ہے جو کہ نصابی کتاب سے ماخذ ہے۔ لکھنے والی شاعرہ پروین شاکر ہیں۔